آج کیفیت یہ ہو گئی، بیٹیوں کو پردے کا خیال نہ رہا، اور جوان اس قدر اللہ کے سے بے خوف ہو گئے کہ اب تو العیاذ باللہ مسلمان کبھی اس بستی سے گزرتا تھا جس بستی کے اندر برے کام ہوتے تھے، اور کام ہوتا تھا کہ جلدی سے ادھر سے گزر جائیں، تو وہ 1.5-2 کلومیٹر کا چکر کاٹ کر کے جانا گوارا کرتا تھا، لیکن گنہگاروں کی بستی سے گزرنا گوارا نہیں کرتا۔ اور آج ہماری پوری بستی پاپی ہو گئی، ٹی ویوں کی شکل میں، فلموں کی شکل میں ہر گھر میں زنا دیکھا جا رہا ہے، اور جب دیکھا جا رہا ہے تو پھر اس کی نقل بھی کہیں کہیں ہو رہی ہے۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ قدرت ہمیں زندگی دے کر بھول گئی ہے، یہ مت سمجھنا قدرت ہمیں جوانی دے کر بھول گئی ہے، یہ مت سمجھنا قدرت ہمیں حسن دے کر بھول گئی ہے۔ میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے، وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے، وہ سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کے جذبات اس کے سامنے ہیں، کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا۔ وہ بھولنے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگنے سے پاک ہے۔ اور سنو، جب تم اس کے غضب کو دعوت دیتے ہو گناہ کر کے، تو اللہ پھر کچھ لوگوں کو گناہ کی سزا اس شان سے دیتا ہے کہ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی طبیب اور ڈاکٹر ان کا علاج بھی نہیں کر پاتا۔ آپ سمجھتے کیا ہو؟ جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، حسن کی نمائش کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ قوم لوط کی بستی فنا نہیں ہوئی، قوم نوح فنا نہیں ہوئی، قوم عاد فنا نہیں ہوئی، قوم سمود فنا نہیں ہوئی، قوم شعیب فنا نہیں ہوئی۔ گناہ تھا، فنا ہو گئے۔ اب گناہ کر کے ہم آباد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی پہلا سوال کرے گا، زمین جب پیر پکڑ لے گی اپنی زندگی کہاں گزاری؟ اللہ کے لیے توبہ کرو، اس دن کہنا نہ پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کیا کہیں گے اللہ سے؟ بستروں پہ لیٹ کر گناہ کے مناظر، زنا کے مناظر دیکھتے تھے، کیا اللہ کو جواب دیں؟ آج توبہ کرو، بدلو زندگی کو، وہ دن ضرور آئے گا۔ ابھی یہ سوال کا جواب بھی دیا ہوگا کہ دوسرا سوال پھر ہوگا، اپنی جوانی کہاں گزاری؟ زندگی میں تو جوانی آئی گئی تھی، لیکن جوانی کا سوال پھر الگ سے ہوگا، جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ ہائے ہائے، آج تو جوانوں کا حال ہی عجیب ہے۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ ہم زمینی مخلوق ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیچارے آسمانوں سے اتر پڑے ہیں۔ ان کے چلنے کو دیکھو، ان کے بیٹھنے کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، مرد ہو یا عورت۔ لیکن آئیے، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کیا جوانیاں تھی مسلمانوں کی، جوانی کیسی جوانی؟ بلکہ حیرت اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی جوانی کی رعنائیوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر دوسروں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا۔ آج جلدی سے کوئی تھوڑے موڑے گناہوں پر ہمارے ایمان کا سودا کر لیتا، تھوڑی سی دولت پر، تھوڑے سے حسن پر، تھوڑے سے جمال پر۔ میں اسی بات پر اپنی بات آج ابھی مکمل کر دوں گا، اس لیے کہ وقت ختم ہونے کو ہے۔ دیکھو ہمارے جوان کیسے تھے، اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اچھی طرح یاد رکھنا، گناہ کرتے وقت تو لطف آتا ہے، لذت آتی ہے، لیکن گناہ کے بعد جو تباہی آتی ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ، برا لگے تو معاف کرنا، آج کی بیٹیاں ننگے سر رہنے میں کوئی عیب ہی نہیں سمجھتی، اور لالی پاؤڈر تو عام ہی ہے، اور جب بند سنور کر نکلتے ہیں تو ایسا ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم سے خوبصورت کوئی نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، سفید چمڑیاں خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا خوف یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اصل حسن جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اصل حسن گناہوں سے بچنا ہے۔